حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قیامت کے دن تمہیں تمہارے ناموں اور تمہارے باپوں کے ناموں سے پکارا جائے گا، اس لیے اپنے نام اچھے رکھا کرو۔ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے خلاف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو تو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے خلاف ہو تو اس دن صبر کرنا۔ ناظرین، اگر نیند کی گولیاں زیادہ کھاؤ گے تو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اگر نیند کی گولیاں زیادہ کھاؤ گے تو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ صرف نمک ہی بلڈ پریشر کی وجہ نہیں ہوتا، بلکہ جو لوگ غذا یعنی خوراک میں میٹھے کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کا بھی بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے۔ 4 چیزیں جسم کو کمزور کر دیتی ہے: کم کھانا، جسم سے خون نکلنا، غسل خانے میں زیادہ دیر تک رہنا، اور سورج ڈھلنے کے بعد فوراً سو جانا۔ ناظرین، بلا وجہ پانی کے زیادہ پیاس لگنا صحت کے لیے اچھے ہونے کی نشانی ہے۔ صبح سویرے اٹھنے کے بعد پیشاب نہ آئے تو یہ صحت کی خراب ہونے کی نشانی ہے۔ پیشاب قطرہ قطرہ کر کے آئے تو یہ مثانہ کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ چینی سگریٹ سے بھی زیادہ نقصان پہنچاتی ہے، اس لیے اس کا کم سے کم استعمال کریں۔ ناظرین، کھیرا زیادہ کھانے سے گردوں کے درد سے نجات ملتی ہے۔ اگر آپ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں تو جب غصہ آئے تو غصے کو پی جایا کریں۔ سر درد ہو تو آنکھیں بند کر کے لیٹ جائیں اور آدھی گھنٹے کے لیے دماغ کو ہر قسم کی سوچ و فکر سے فارغ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر زیادہ غصہ آنے لگے تو کچھ پڑھنا شروع کر دیں یا پانی پئیں، غصہ کم ہو جائے گا۔ نیم کے پتوں والے پانی سے نہانے سے آپ اسکن کی ساری بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ جس انسان کو بہت زیادہ غصہ آنے لگے تو جان لیں کہ اس کو اندر سے کوئی خفیہ بیماری کھا رہی ہے۔ ناظرین، سینے کے درد کی صورت میں گاجر کا سالن روٹی کے ساتھ کھانا بہترین ہے، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اگر کسی کا گلا بیٹھ جائے تو وہ سونف کا دانہ چوس لے، اللہ کے رحم و کرم سے آواز اسی وقت کھل جائے گی۔ دل کے مریضوں کو پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہرگز نہ دیں، ورنہ ان کے مرض میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے اسکن اچھی ہوتی ہے اور دماغی کمزوری بھی دور ہو جاتی ہے۔ وزن کم کرنا ہے تو ہمیشہ کھانا خوب چبا کر کھایا کریں۔ چائے، کافی اور دودھ میں چینی کم استعمال کریں۔ اس کے علاوہ ریشے والی خوراک زیادہ استعمال کریں اور روٹین کے ساتھ ورزش کیا کریں۔ اگر زیادہ کام کرنے کی وجہ سے تھکاوٹ بہت زیادہ محسوس ہو اور جسم ٹوٹ رہا ہو تو 1 کپ چائے میں تھوڑی سی خسخس ڈال کر جوش دے کر چائے کی طرح پی لیں۔ چند منٹوں میں بدن سے تھکاوٹ ایسے دور ہوگی جیسے تھی ہی نہیں۔ جن لوگوں کو بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو مصری کے استعمال سے پیشاب کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ عجوا کھجور کھانے سے کینسر جیسی بیماری آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے۔ صحت ہمیشہ دوائیوں سے نہیں ملتی، کبھی یہ ذہنی سکون سے ملتی ہے، کبھی دلی سکون اور روحانی سکون سے ملتی ہے، کبھی یہ ایک دوسروں کے ساتھ ہنسنے کھیلنے سے تو کبھی پیار محبت کرنے سے ملتی ہے۔ نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو تو رات کو سونے سے پہلے پاؤں کے تلووں پر خالی سرسوں کے تیل کی مالش کریں اور 1 چمچ شہد کھا لیں۔ مٹی کا تیل اگر گھر میں کسی جگہ گر پڑے تو اس جگہ کو راکھ یا سوکھے مٹی سے رگڑ کر پوچھ لیں، تیل کی بدبو غائب ہو جائے گی۔ دل کے مریضوں کو پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہرگز نہ دیں، ورنہ ان کے مرض میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ تمہارا علاج تمہارے اندر ہے لیکن تمہیں احساس نہیں، اور تمہاری بیماری خود تم سے ہی ہے لیکن تمہیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ نیند کم لینے والے بندے کو شوگر کی بیماری جلدی گھیر لیتی ہے۔ بار بار تھوکنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے اور چہرے پر خشکی آ جاتی ہے۔ عجوا کھجور کھانے سے کینسر جیسی بیماری آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے۔ حسد، بغض اور رنج و غم بدن کو کمزور کر دیتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ ہاضمے کے نظام کا ڈسٹرب ہونا ہے
اور اس کے علاوہ کھانا ہمیشہ ہنسی خوشی سے کھانے سے جلد ہضم ہو جاتا ہے۔ پاؤں پر سوجن آنے لگنا گردوں میں پتھری ہونے کی علامت ہے۔ آنکھوں کا رنگ پیلا پڑ جانا بیماری آنے کی نشانی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو سونے سے پہلے سوچنے کی عادت ہے تو یہ ذہن کے کمزور ہونے کی نشانی ہے، لہٰذا اس سے بچیں۔ بدکار عورت کی 2 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی بولتے وقت گالی گلوچ بولے گی اور دوسری نشانی بیہودہ کپڑے پہنے گی۔ 3 چیزوں کو ہمیشہ قابو میں رکھنا۔ عبادت کے وقت اپنے دل کو قابو میں رکھنا، جب دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے پیٹ کو قابو میں رکھنا، اور کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھنا۔ اگر آپ سکون کی نیند چاہتے ہیں تو یہ 2 خطرناک کام کبھی مت کریں۔ کسی کو غم نہ دیں اور اپنا غصہ کبھی دوسروں پر مت نکالیں۔ ناظرین، زبان کا خراب ہونا دماغ کے خراب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ اگر سینے کی بلغم سے تنگ آ گئے ہیں تو کھجور کھائیں۔ کھجور بلغم نکالتی ہے اور سانس کی بیماریوں کو دور کرتی ہے۔ دن میں 3 بار فجر، عصر اور عشاء کے وقت 3 کھجوریں کھائیں۔ بچے کے پیٹ کے کیڑے ختم کرنے ہیں تو کلونجی کو پانی میں ابال لیں اور اس کا پانی رات کو سونے سے پہلے بچے کو پلائیں۔ یہ پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ اگر جوڑوں اور گھٹنوں میں درد شروع ہو جائے تو ان پر زیتون کے تیل سے صبح شام مساج کریں۔ چند دنوں میں انشاءاللہ گھٹنوں کے درد کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ معدے کی کمزوری کی پرابلم ہو تو سابودانہ بنا کر کھایا کریں۔ اگر معدے میں گیس کا مسئلہ ہو تو گرین ٹی کا 1 کپ بنا کر پی لیا کریں۔ جس کو پیشاب کے بعد قطرے آتی ہوں وہ بھنے ہوئے چنے اور کالے تلوں کو دودھ کے ساتھ کھا لے، قطرے آنا بند ہو جائیں گے۔ زیادہ کولڈ ڈرنک کا استعمال کرنے سے شوگر جیسی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ رات کو دودھ پی کر اوپر سے کھجور کھا لیا جائے تو بندہ کبھی جلدی بیمار نہیں ہوتا۔ ٹانگوں میں درد ہو تو گرم پانی سے نہانا اس کا بہترین علاج ہے۔ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو اجوائن کھایا کرو۔ جب بھی بدن میں کمزوری محسوس ہو تو ناف میں ناریل کا تیل ڈالو، اس سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ ہمیشہ تندرست رہنا چاہتے ہو تو نہار منہ کشمش کھایا کرو، جلدی بیمار نہیں ہوگے۔ جسم کی جلی ہوئی جگہ پر انڈے کی سفیدی لگا لو، چھالے نہیں پڑیں گے۔ کم سنائی دیتا ہو تو کانوں میں زیتون کے تیل کے مالش کرو، بوڑھے ہو جاؤ گے، سماعت کم نہیں ہوگی۔ بے وجہ پیاس لگنا، اگر بار بار بنا وجہ پیاس لگے تو یہ جسم میں پانی کی کمی، گرمی، زیادہ نمک یا بلڈ شوگر بڑھنے جیسی صحت کی علامت ہو سکتی ہے۔ اگر یہ مسئلہ لگاتار رہے تو ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں۔ روزانہ 1 سیب نہار منہ کھا لینے سے انسان کی اندرونی بیماریاں ختم ہو جاتی ہے۔ جن بچوں کو جسم میں ہلکے ہلکے دانے نکلتے ہوں وہ شہد میں سرکہ ملا کر ان کے جسم کی مالش کریں، دانے ختم ہو جائیں گے۔ بدن کا خون صاف اور صحت مند بنانا چاہتے ہو تو تازہ نیم کے پتے لو، ان کو پانی میں بھگو کر رکھ دو اور صبح روزانہ نہار منہ ان کو پیو۔ جس کے بال گر گئے ہوں وہ پیاز کا رس نکال کر آنولے کے تیل میں مکس کر کے سر پر لگائے، چند دنوں میں نئے بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ لہسن کھاؤ، دل کے بند نالیاں کھل جائیں گی۔ میتھی کا دانہ استعمال کرنے سے سونگھنے اور چکھنے کے حس بہتر ہوگی۔ کھانے کے بعد نیند آنا کبھی یہ زیادہ کھانا کھانے، بھاری غذا یعنی بھاری خوراک یا تھکان کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن اگر ہر روز شدید نیند آئے تو یہ بلڈ شوگر، نیند کی کمی یا کسی صحت کے مسئلے کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ اگر دانتوں میں شدید درد ہونے لگے تو لونگ لے کر اسے پیس کر نیمبو کے چند قطرے مکس کر کے درد والے دانت پر لگا دیں۔ جو لوگ زیادہ سفید چاول کھانے کے شوقین ہوتے ہیں ان کو جوڑوں کا درد زیادہ ہوتا ہے۔ لونگ میں شہد ملا کر صرف 3 دن استعمال کریں، سانس کا پھولنا اور تھکان میں واضح کمی محسوس ہوگی۔ ٹانگوں اور جوڑوں کے درد میں بھی آرام مل سکتا ہے، لیکن شوگر ایسے غائب نہیں ہوتی، اسے باقاعدگی سے کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ کھانے کے وقت کسی کی برائی کرنے سے کھانے سے برکت اڑ جاتی ہے۔
اور ایسے انسان کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ اگر گلے میں خراش ہو، آواز بیٹھ جائے تو نہار منہ کالی مرچ پیس کر پانی کے ساتھ کھا لیں۔ سوتے وقت اچانک جھٹکا لگنا زیادہ تر تھکان، ٹینشن، نیند کی کمی یا جسم کے ریلیکس ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اسے روحانی علامت بھی مانتے ہیں، لیکن اس کی کوئی پکی دلیل موجود نہیں۔ اگر ایسا بار بار ہو تو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہتر ہے۔ ناشتے میں کیلا کھانا پورے دن آپ کے موڈ کو بہتر اور خوشگوار رکھے گا اور آپ منفی سوچ سے بھی بچے رہیں گے۔ ہر دوسرے دن اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں تازہ ہوا کے لیے ضرور کھولیں۔ اپنے گھر میں سورہ رحمان کی تلاوت ضرور کریں۔ آپ خود میں اور اپنے گھر میں بہتری محسوس کریں گے۔ اگر پالک میں پورا نیمبو ڈال کر کھا لیا جائے یا گاجر اور نیمبو کو پکا کر کھایا جائے تو زندگی بھر کھانے کی نالی صاف رہے گی۔ اگر بھولنے کی بیماری ہو تو ادرک کا مربع 3 ٹکڑے شہد میں ملا کر نہار منہ کھائیں۔ اگر دانتوں میں درد ہو، کیڑا لگ جائے، سوراخ ہو جائے، مسوڑوں سے خون آتا ہو تو فٹکری کو پانی میں مکس کر کے دانتوں کی جڑوں میں لگائیں۔ اس سے درد، سوجن، خون آنا ختم ہو جائے گا اور مسوڑوں کا درد بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ صبح اٹھتے ہی پیشاب آنا کس چیز کی علامت ہو سکتی ہے؟ زیادہ تر معاملوں میں یہ بالکل معمولی بات ہے۔ رات بھر کڈنی پیشاب بناتی رہتی ہے، اس لیے صبح اٹھ کر پیشاب آنا ایک نیچرل عمل ہے۔ اگر درد، جلن یا بہت زیادہ بار ہو تو ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ اگر منہ میں چھالے ہو یا مثانے کی کمزوری ہو تو تخم ملنگا کا استعمال کریں۔ انڈے کھانے سے معدے کا درد نہیں ہوتا۔ اگر الرجی ہو جائے تو فوراً دہی میں کھیرا ڈال کر کھائیں۔ ہر قسم کی الرجی اور کھجلی ختم ہو جائے گی۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کھانے کے بعد کولڈ ڈرنک پینے سے کھانا ہضم ہو جائے گا، یہ بالکل غلط ہے۔ کولڈ ڈرنک کبھی فائدہ نہیں دیتی بلکہ نقصان دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہماری تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے، آمین۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ دوستو یاد رہے، کسی بھی چیز کا استعمال اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر مت کریں۔ یہ سب عام معلومات کے لیے ہے۔ استعمال سے پہلے چیک اپ کروائیں اور ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال کریں۔ شکریہ۔